السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک پادری اور بایزید کے درمیان ہونے والے مکالمے کا ذکر بیان کریں گے۔ پادری نے علم الادیان سے متعلق بایزید بسطامی پہ سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ آپ نے پادری کے تمام سوالات کے مدلل اور شافی جوابات دیے۔ حضرت بایزید ایران کے شہر بسطام سے ان کی نسبت ہے، اپنے زمانے کے کبار اولیاء کرام میں سے ہیں۔ آپ کی جلالت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی جیسے بزرگ بھی آپ کے معترف ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کشف المحبوب میں لکھتے ہیں کہ بایزید بسطامی کوئی معمولی شخص نہیں، وہ تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک ہیں۔ بایزید کے لیے سلطان العارفین کا لفظ بولا گیا ہے اور وہ اولیاء کے امام ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مراقبہ میں اپنی خلوت و راحت سے لذت حاصل کر رہا تھا اور اپنی ہی سوچ میں گم تھا کہ اچانک میرے گوشہ دل میں آواز آئی کہ اے ابو یزید، دیر سمان کی جانب جاؤ اور وہاں کے راہبوں کے ساتھ ان کی عید و قربانی میں شریک ہو، ہمیں وہاں ایک عظیم معاملہ درپیش ہے۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میں نے اس آواز کو وسوسہ خیال کر کے اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہی۔ وہ کہتے ہیں کہ رات ہوئی، میں سو گیا تو وہی بات دہرائی گئی کہ بایزید دیر سمان جاؤ۔ میں بیدار ہوا، بے قرار ہو کر لرزنے اور کانپنے لگا۔ مجھ پر اس کلام کا اتنا اثر تھا کہ کوئی مفلوج آدمی اسے سنتا تو کھڑا ہو جاتا۔ مجھے دوران مراقبہ کہا گیا کہ بایزید، تم ہمارے نزدیک اولیاء اخیار میں سے ہو اور نیک لوگوں کے دفتر میں تمہارا نام درج ہے۔ تم کچھ محسوس نہ کرو اور راہبوں کا بیس بدل لو اور ہماری خاطر زنار باندھ لو۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میں صبح سویرے اٹھا اور حکم الہی کے پورا کرنے کے میں نے راہبوں کا بیس بدلا اور ان کے ساتھ دیر سمان چلا آیا۔ جب ان راہبوں کا بڑا پادری آیا، یہ سب اس کے گرد اکٹھے ہوئے اور خاموش ہو کر اس کے کلام کو سننے کی طرف متوجہ ہوئے تو اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ سارے راہب اس کی طرف متوجہ ہو کر بولے، حضور، کیا بات پیش آ گئی ہے کہ آپ کچھ کلام نہیں فرما رہے؟ ہم آپ کے کلام سے اور آپ کے علم کی اقتدا کرتے ہیں۔ پادری بولا، مجھے کلام کرنے اور تقریر کا آغاز کرنے میں کوئی اور رکاوٹ نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے درمیان ایک محمدی آ گیا ہے۔ وہ ہمارے دین کو جانچنے اور ہم پر زیادتی کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس پر وہ تمام بول اٹھے، ہمیں بتائیں کہ وہ کون ہے، ہم ابھی اسے قتل کر دیتے ہیں۔ پادری کہنے لگا، کسی کو بغیر دلیل کے قتل کرنا ٹھیک نہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں اس شخص کا امتحان لیتا ہوں اور اس سے علم الادیان سے متعلق چند مسائل دریافت کرتا ہوں۔ اگر اس نے ان کا جواب دے دیا اور اچھی طرح بیان کر دیا تو ہم اسے چھوڑ دیں گے، ورنہ مار ڈالیں گے۔ وہ سارے پادری بولے، ٹھیک ہے جناب، جو رائے آپ کی ہو ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، ہم تو استفادے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ بڑا پادری اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا اور یوں پکارا، اے محمدی، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، تو اپنی جگہ پر کھڑا ہو جا تاکہ نگاہیں تجھے دیکھ سکیں۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اللہ جل شانہ کی تسبیح کرنے لگے۔ پادری نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے محمدی، میرا ارادہ ہے کہ میں تجھ سے کچھ سوالات کروں۔ اگر تو نے ان کے جوابات دے دیے اور ان کی اچھی تشریح کر دی تو ہم تیری پیروی کر لیں گے، اور اگر تو نے ان کے جوابات نہ دیے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، منقولات و معقولات میں سے جو چاہو پوچھو، ہماری جو باتیں ہوں گی اللہ اس پر گواہ ہے۔ پادری نے سلسلہ سوالات شروع کیا۔
پہلا سوال جو پادری نے پوچھا، اس نے کہا وہ ایک بتا جس کا دوسرا نہیں، وہ دو بتا جس کا تیسرا نہیں، ایسے تین بتا جن کا چوتھا نہیں، اور وہ چار بتا جن کا پانچواں نہیں، اور وہ پانچ بتا جن کا چھٹا نہیں، اور وہ چھ بتا جن کا ساتواں نہیں، اور ایسے سات جن کا آٹھواں نہیں، اور ایسے آٹھ جن کا نواں نہیں، اور ایسے نو بتا جن کا دسواں نہیں، اور ہمیں عشرہ کاملہ کے بارے میں بتا، ہمیں 11 کے بارے میں بتا، اور 12 کے بارے میں خبر کر، 13 کے بارے میں بتا ان سے کیا مراد ہے، اور ہمیں یہ بھی بتا وہ کون سی قوم تھی جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گئی، اور وہ کون سی قوم ہے جس نے سچ بولا اور جہنم میں پہنچی۔ 15واں سوال جو پادری نے کیا کہ انسانی جسم میں اس کے نام کے رہنے کی جگہ کہاں ہے، ذاریات ذروہ کیا ہے، حاملات وکرہ کیا ہے، جاریات یسرا کیا ہے، اور مقسمات امرہ کے بارے میں بتلا ان سے کیا مراد ہے، اور وہ چیز بتا جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے، ان 14 کے بارے میں بتا جنہوں نے اللہ رب العزت جل جلالہ سے کلام کیا، اور اس قبر کے بارے میں بتا جو اپنے مردہ کو لیے پھرتی رہی، اور ایسا پانی بتا جو نہ زمین سے نکلا اور نہ آسمان سے برسا، اور ان 4 کے بارے میں بتا جو نہ باپ کی پیٹھ سے نکلے اور نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور ہمیں یہ بھی بتا کہ زمین پر سب سے پہلے خون کون سا بہایا گیا، اور وہ چیز بتا جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر خرید لیا، اور وہ چیز بتا جس کو اللہ نے پیدا کیا پھر اس کو برا بتلایا، وہ چیز بتا جس کو اللہ نے پیدا کیا اور بڑا بتلایا، اور وہ چیز بھی بتا جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ عورتوں میں سب سے افضل عورتیں کون سی ہیں، دریاؤں میں سب سے افضل دریا کون سے ہیں، پہاڑوں میں سب سے افضل پہاڑ کون سا ہے، چوپایوں میں سب سے افضل چوپایا کون سا ہے، مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے، اور راتوں میں سب سے افضل رات کون سی ہے۔ تامہ کسے کہتے ہیں، ایسا درخت بتا جس میں 12 ٹہنیاں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے اور ہر پتے پر 5 پھول، 2 دھوپ میں کھلتے ہیں اور 3 سایہ میں۔ کون سی چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا، حج کیا، حالانکہ اس پر نہ حج فرض تھا اور نہ اس میں روح تھی؟ اللہ نے کتنے نبی بھیجے اور ان میں کتنے رسول ہوئے؟ ایسی 4 چیزوں کو بتا جن کا ذائقہ اور رنگ مختلف اور ان سب کی اصل ایک ہے۔ نکیر، قطمیر اور فتیل کے بارے میں بتلا، اور ہمیں یہ بھی بتا کہ سبت اور لبت کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور ہمیں یہ بھی بتا تم ورم کیا ہے، کتا جب آواز کرتا ہے تو کیا کہتا ہے، گدھا جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے، بیل کیا بولتا ہے، گھوڑا ہنہناتے وقت کیا کہتا ہے، اونٹ کیا کہتا ہے، مور کیا گاتا ہے، تیتر کیا بولتا ہے، بلبل چہچہاتے وقت کیا گاتی ہے، مینڈک اپنی تسبیح میں کیا کہتا ہے، ناقوس سے کیا آواز آتی ہے۔ ایسی قوم بتلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب وحی فرمائی، حالانکہ نہ وہ انسان ہے، نہ جنات اور نہ فرشتے۔ یہ بتا کہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں رہتا ہے۔ جب پادری اتنے سوالات کر چکا تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور کچھ پوچھنا ہے؟ پادری بولا نہیں، اور کچھ نہیں پوچھنا، آپ صرف انہی سوالات کے ٹھیک ٹھیک جوابات دے دیجئے اور ہماری باتوں کو وضاحت سے بیان کر دیجئے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں تمام باتوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دوں تو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان
لے آؤ گے؟ تمام بولے ہاں ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے اللہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں تو اس پر گواہ ہے۔ پادری جب اپنے سوالات مکمل کر چکا تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جوابات دینے شروع کیے۔ پہلا جواب جو انہوں نے دیا، ایسا ایک جس کا دوسرا نہیں، اس کا جواب تھا وہ اللہ واحد و قہار ہے۔ ایسے دو جن کا تیسرا نہیں، وہ رات اور دن ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور ہم نے بنائے رات اور دن دو نمونے۔ ایسے تین جن کا چوتھا نہیں، وہ عرش، کرسی اور قلم ہیں۔ اور ایسے چار جن کا پانچواں نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چار کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک ہیں۔ ایسے پانچ جن کا چھٹا نہیں، وہ پانچ نمازیں ہیں جن کا ہر مسلمان مرد و عورت پر پڑھنا فرض ہے۔ اور ایسے چھ جن کا ساتواں نہیں، وہ 6 دن ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا ہے۔ ہم نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے 6 دن میں۔ اور ایسے 7 جن کا 8واں نہیں، وہ 7 آسمان ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی تو ہے جس نے بنائے 7 آسمان تہ بتہ۔ ایسے 8 جن کا 9واں نہیں، تو وہ عرش الہی کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس روز اٹھائے ہوئے ہوں گے آپ کے رب کے عرش کو 8 فرشتے۔ اور ایسے 9 جن کا 10واں نہیں، تو وہ 9 شخص ہیں جو شہر میں فساد پھیلاتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ عشرہ کاملہ سے مراد وہ 10 دن ہیں جن میں متعدی نہ ہونے کی صورت میں روزہ رکھتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے پس روزے رکھے 3 حج کے دنوں میں اور 7 روزے اس وقت جب تم واپس لوٹو، یہ پورے 10 دن ہیں۔ رہا تمہارا سوال 11 کے بارے میں، تو وہ برادران یوسف ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف علیہ السلام کی جانب سے عقائداً فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے میں نے دیکھا خواب میں 11 ستاروں یعنی بھائیوں کو۔ اور 12 کے متعلق تمہارا سوال، تو ان سے مراد 12 مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بلا شبہ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اور تمہارا سوال 13 کے متعلق، تو اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک میں نے دیکھا خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو، میں نے دیکھا انہیں کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ رہا تمہارا سوال ایسی قوم کے بارے میں جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گئی، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا ابا جان ہم دوڑنے لگے آگے نکلنے کو اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا، اسے بھیڑیا کھا گیا۔ یہ بات انہوں نے جھوٹ کہی تھی لیکن پھر بھی جنت میں گئے کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اس طرح وہ جنت میں جائیں گے۔ اور وہ قوم جس نے سچ بولا پھر بھی جہنم میں گئی، تو وہ یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے یہ کہا یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی راہ پر نہیں ہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی راہ پر نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بات تو سچ کہی ہے لیکن پھر بھی جہنم میں گئے، اس لیے کہ یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ تمہارے جسم میں تمہارے نام کے رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارا نام رہنے کی جگہ تمہارے کان ہیں۔ زاریات ذروا سے مراد چاروں ہوائیں ہیں، حاملات وکرا سے مراد بادل ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بادل جو زمین و آسمان کے درمیان مسخر ہیں۔ جاریات یسرا سے مراد دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں ہیں۔ مقسمات امرا سے مراد وہ فرشتے ہیں جو نصف شعبان سے اگلے نصف شعبان تک مخلوق کی روزی تقسیم کرنے پر مقرر ہیں۔ اور وہ 14 جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، وہ 7 زمین اور 7 آسمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آسمان اور زمین سے کہہ چلے آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے، بولے آئے ہم خوشی سے۔ اور ایسی قبر جو اپنے مردہ کو لیے پھرتی رہی، وہ مچھلی ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا
اور ان کو دریا میں لیے پھرتی تھی۔ اور ایسی چیز جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور قسم ہے صبح کی جب وہ دم بھرے، ایسا پانی جو نہ آسمان سے برسا اور نہ زمین سے نکلا۔ اس سے مراد گھوڑے کا پسینہ ہے جو بلقیس نے قارورہ میں رکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا۔ اور ایسے 4 جو نہ باپ کی پیٹھ سے نکلے اور نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ نمبر 1 حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں آنے والا مینڈا۔ نمبر 2 حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ نمبر 4 حضرت اماں حوا علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئیں۔ یہ 4 مراد ہیں۔ اور وہ خون جو زمین پر سب سے پہلے بہایا گیا وہ حابیل کا خون ہے جسے اس کے بھائی قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ اور ایسی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر خود ہی خرید لیا وہ مومن کا نفس ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا اہل ایمان سے ان کے نفسوں اور مالوں کو اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اسے برا بتلایا وہ گدھے کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور بڑا بتلایا وہ عورتوں کا مکر اور چالاکی ہے۔ ایسی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں سوال کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے۔ ارشاد باری ہے، یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں اے موسیٰ؟ عرض کیا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں۔ عورتوں میں سب سے افضل حضرت حوا، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت آسیہ اور حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ دریاؤں میں سب سے افضل دریا سیہون، جیہون، دجلہ، فرات اور نیل ہیں۔ پہاڑوں میں سب سے افضل پہاڑ طور ہے۔ چوپایوں میں سب سے افضل گھوڑا ہے۔ مہینوں میں سب سے افضل رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ راتوں میں سب سے افضل لیلۃ القدر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تأمہ قیامت کے دن کو کہتے ہیں۔ ایسا درخت جس میں 12 ٹہنیاں ہوں، ہر ٹہنی پر 30 پتے ہوں، ہر پتا پر 5 پھول ہوں، جس میں 2 دھوپ میں کھلتے ہوں اور 3 سایہ میں۔ درخت سے مراد سال ہے، 12 ٹہنیوں سے مراد 12 مہینے ہیں اور 30 پتوں سے مراد مہینے کے 30 دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھولوں سے مراد 5 فرض نمازیں ہیں جو رات دن میں پڑھی جاتی ہیں، جن میں سے 2 ظہر اور عصر دھوپ یعنی دن میں، اور 3 فجر، مغرب، عشاء سایہ یعنی اندھیرے میں پڑھی جاتی ہیں۔ ایسی چیز جس نے بیت اللہ کا طواف کیا حالانکہ نہ اس پر حج فرض نہ اس میں جان۔ اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے جو طوفان کے دوران خانہ کعبہ کے گرد گھومتی رہی۔ رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہیں، ان میں سے 313 کو رسول بنایا۔ ایسی 4 چیزیں جن کا ذائقہ اور رنگ الگ الگ ہے اور ان سب کی اصل ایک ہے، وہ آنکھ، ناک، کان اور منہ ہے۔ آنکھوں کا پانی کھارا، منہ کا پانی میٹھا، ناک کا پانی کھٹا اور کان کا پانی کڑوا ہوتا ہے۔ یہ سوال کہ نکیر، قطمیر اور فتیل کس کو کہتے ہیں؟ نکیر کھجور کی گٹلی کی پشت پر جو نقطہ ہے اس کو، قطمیر کھجور کی گٹلی کے اوپر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اسے، اور فتیل کھجور کی گٹلی کے شگاف کی باریک بتی کو کہتے ہیں۔ سبد اور لبد بھیڑ، دمبے اور بکری کے بالوں کو کہتے ہیں۔ تم اور رم سے مراد ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی مخلوق ہے۔ گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے، چنگی پر محصول لینے والے پر خدا کی پھٹکار ہو۔ کتا کہتا ہے، اللہ جبار کے غصہ کی وجہ سے
دوزخیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ بیل کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، گھوڑا کہتا ہے پاک ہے میری حفاظت فرمانے والا جب جنگجو لڑتے ہیں اور مرد لڑائی میں مصروف ہوتے ہیں۔ بلبل کہتی ہے صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے پاک ہے جنگلوں اور چٹیل میدانوں میں عظیم معبود، اللہ تعالیٰ پاک ہے، مالک و جبار ہے۔ ناقوس سے آواز نکلتی ہے اللہ پاک ہے، وہ سچ اور حق ہے۔ اے ابن آدم، اس دنیا میں بنظر عبرت مشرق و مغرب کی طرف دیکھ، تجھے اس میں کوئی بھی باقی نظر نہیں آئے گا۔ اونٹ کہتا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ ایسی قوم جس کی جانب اللہ تعالیٰ نے وحی کی، حالانکہ وہ نہ انسان ہے نہ جن نہ فرشتے۔ وہ شہد کی مکھی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور حکم دیا آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو بنائے پہاڑوں میں، گھر، درختوں میں اور چھتوں میں۔ رہا یہ سوال کہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں ہوتا ہے، تو اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ یہ راز نہ کسی نبی اور رسول پر کھلا اور نہ کوئی مقرب سے مقرب فرشتہ اس پر مطلع ہوا۔ مور کہتا ہے رحمان جو عرش پہ جلوہ گر ہے۔ ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے بعد حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی اور سوال رہ گیا ہو تو پوچھ لو۔ سب نے کہا اب کوئی سوال باقی نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا اچھا اب میری ایک بات کا جواب دو، یہ بتلاؤ کہ آسمانوں اور جنت کی کنجی کیا ہے؟ پادری اس پر خاموش رہا۔ مجمع میں سے آواز آئی کہ تم نے اتنی باتیں پوچھیں اور انہوں نے ان سب کا جواب دیا، یہ کیا بات ہے کہ انہوں نے تم سے صرف ایک بات پوچھی اور تم اس کا بھی جواب نہیں دے پا رہے؟ پادری بولا میں ان کی بات کا جواب دینے سے عاجز نہیں ہوں، مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں نے ان کی بات کا جواب دیا تو تم میری پیروی نہیں کرو گے۔ وہ بولے ہم آپ کی پیروی کیوں نہیں کریں گے، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ نے جب بھی کچھ کہا ہم نے سنا اور آپ کی موافقت کی۔ پادری نے کہا لو پھر سنو، آسمانوں اور جنت کی کنجی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو سب کے سب مسلمان ہو گئے اور گرجے کو گرا کر اس کی جگہ مسجد بنائی اور سب نے اپنی اپنی زناریں توڑ ڈالیں۔ اس موقع پر حضرت بایزید بسطامی کو غیب سے آواز آئی اے بایزید تم نے ہماری رضا کی خاطر ایک زنار باندھی تھی، ہم نے تمہاری خاطر 500 زناروں کو توڑ دیا ہے۔